السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کے صفحہ نمبر 151 پہ حدیث صحیح کی ایک مثال دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الاذان باب 99 اور حدیث 772۔ یہ حدیث جب آپ مکتبہ شاملہ پہ تلاش کریں گے تو وہاں 763 نمبر پہ ہے۔ یہ دیکھیے، مکتبہ شاملہ پر تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر 3 لائنز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ ابواب دیے گئے ہیں۔ تو یہ کتاب الاذان، اس کے ابواب ہیں 99 باب پہ جب ہم جا کے دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں یہ حدیث نظر آ جائے گی۔ یہ دیکھیے، نماز مغرب میں قرات کا بیان، اور یہاں پہ یہی حدیث ہے عبداللہ بن یوسف والی۔ اب اس حدیث کے جو راوی ہیں ہمیں ان کا حکم معلوم کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک اپلیکیشن ہے جامع الکتب التسعہ۔ اس اپلیکیشن کا جو فرنٹ پیج ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کتب ستہ یہاں پہ دی گئی ہیں۔ ہم صحیح بخاری میں جا کر بھی تلاش کر سکتے ہیں، جیسے یہ صحیح بخاری ہے اور یہاں پہ یہ فہارس دی گئی ہیں۔ یہ کتاب الاذان۔ لیکن اگر ہمیں حدیث نمبر معلوم ہے تو ہم نیچے یہ جہاں بحث لکھا ہوا ہے ادھر 765 لکھیں گے تو یہی والی حدیث نمبر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن یوسف اور امام مالک، ابن شہاب زہری اور محمد بن جبیر بن مطعم۔ نیچے ان راویوں کا نام دیا گیا ہے اور ساتھ میں ان کا حکم بھی ابن حجر اسقلانی کا۔ یہ عبداللہ بن یوسف کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ابن حجر نے انہیں ثقۃ متقن کہا ہے۔ آپ کے بک میں بھی یہ جو حکم ہے یہ بتائے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام مالک ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو فقیہ اور امام دارالحجرہ کہا جاتا ہے۔ پھر امام زہری کے بارے میں آتا ہے، ان کا جو حکم ہے وہ الفقیہ الحافظ۔ پھر محمد بن جبیر بن مطعم، یہ ثقۃ بن نسب۔ آگے آپ کی کتاب میں جرح و تعدیل کا باب آ رہا ہے، تو اس میں جو تعدیل کے پہلے 3 باب ہیں، تعدیل سے مراد یہ ہے کہ راویوں کی توثیق کرنا، یعنی انہیں اپروو کرنا۔ تو اس میں ہمیں اسی قسم کے الفاظ ملتے ہیں جو یہاں آپ راویوں کے دیکھ رہے ہیں، جیسے ثقۃ متقن یا ثقۃ حافظ، اس طرح کے الفاظ۔ تو یہ ایک اپلیکیشن ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں راویوں کا جو حکم ہے وہ جانا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں کیا وہ عادل ہیں اور ضابط ہیں